أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سامعین کرام، امت مسلمہ کے بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس وقت ہمارا موضوع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم پہلو بحیثیت معلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ آل عمران، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 کلمات ہیں. اردو میں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے تھے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت پہلو ہیں، مزید پہلو ہیں. آج ہمیں مختصر گفتگو کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک معلم کے. ان مبارک کلمات میں ہمارے سامنے 4 کلمات آتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی یہ انہیں انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. الکتاب سے واضح معنی مراد ہیں کلام اللہ، قرآن حکیم، جو آخری ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے اور عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، فلاح بہبود کے لیے تا قیام قیامت عطا فرمایا ہے. اب یہ ہمارے لیے ایک بہترین کتاب، آخری ہدایت نامہ، وہی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اور حکمت کے معنی دانائی اور دانش مندی، اس کے بہت سے معنی علماء کرام نے مفسر کرام میں بیان کیے ہیں. اور ایک معنی یہ ہے کہ سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت اور تعلیم. یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ان کو تعلیم دیتے ہیں، علم دیتے ہیں. اصل میں 2 علم ہیں، ایک وحی، علم وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور دوسرا علم دنیا. یہ سارے فنون کہلاتے ہیں. حقیقی علم وحی ہے جو اللہ تعالیٰ عالم انسانیت کو اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے دیتا ہے. اس میں حقائق ہیں دنیا کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی کائنات، اس کی حقیقت علم حاصل کرنا اصل میں یہ علم ہے. تو آج ہم بہت ہی مختصر آپ کے ساتھ اس پہلو کا مطالعہ کریں گے کہ جس میں بحیثیت معلم آپ تھے. دیکھیے، سب سے پہلے وہی ہوئی، اس میں یہ کلمات اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم القلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یہ کلام ہم سنتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا واکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ کلمات صحیح. اب ذرا دیکھیے اس میں کیا بات آئی. پڑھیے، آپ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جس نے انسان کو پیدا کیا اس کیفیت سے، اور جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے. یعنی پہلی وہی یہ بتا رہی ہے کہ دین اسلام بنیادی طور پہ آپ کو علم دیتا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی درسگاہ قائم کی، باقاعدہ تعلیم وہی دین کی، حکمت و علم کی. اور یہ دار ارقم، پیچھے میں ابھی طالب میں یہ مرکز قائم ہوا. وہی الہی جو کچھ نازل ہوتی تھی آپ اس کو لکھواتے تھے. پھر اس میں مجموعی اعتبار سے 50 صحابہ ایسے تھے جو کتابت وحی فرمایا کرتے تھے، اقوال آپ کے اور ہدایت آپ کے لکھا کرتے تھے.
اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں خطوط باقاعدہ لکھے گئے، معاہدے ہوئے، میثاق ہوا، میثاق مدینہ تحریر ہوا، صلح حدیبیہ تحریر ہوئی، اور بیرونی ممالک کو جو دعوت نامے بھیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد، وہ تحریری شکل میں تھے۔ لہٰذا علم حدیث متون ہوا، علم قرآن متون ہوا، اور قرآن کی بعد میں باقاعدہ کتابت ہوئی، باقاعدہ تحریر ہوا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا تمام امت مسلمہ کے فرزندوں پہ، امت مسلمہ کے تمام آدمیوں پہ، مردوں پہ اور عورتوں اور لڑکیوں پہ فرض ہے۔ میرے عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت معلم اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کی یہ تعلیم نہ صرف نظری تھی، نہ صرف علمی تھی فقط، بلکہ اس میں تربیت کا عملی پہلو تھا۔ ایک مضبوط و متحرک تعلیم تھی جو آپ نے عالم انسانیت کو دی، اور اس میں زندگی کے تمام پہلو موجود تھے۔ جدید طریقہ تعلیم کے مطابق وہ معلم اور وہ تعلیم کا طریقہ اچھا اور معیاری تسلیم کیا جاتا ہے جو معلم اپنے درس کے اہم باتوں کی تکرار کرے، نکات بیان کرے، ان کی وضاحت کرے، اور اس کے ساتھ سامعین کو، طالب علم کو سمجھنے کے موقع کے ساتھ سوال کرنے کا موقع دے، اور خود بھی سوال کرے، اور خود سوال کرنے کے ساتھ ان کو ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کے جوابات بھی خود مرحمت فرمائے، اور پھر جوابات کی حکمت بتائے۔ یہ وہ انداز ہیں بعض جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتے ہیں کہ آپ نے بحیثیت مربی کے ان لوگوں میں جذبہ پیدا کیا، یعنی وہ لوگ جو علم نہیں جانتے تھے، امی تھے، ان میں آپ نے جذبہ پیدا کیا، اور وہ پھر سوال کرتے تھے رسول اکرم سے، آپ ان کا جواب دیتے تھے۔ لہٰذا اس سوال سب سے اہم، سب سے زیادہ جو علم حاصل ہوتا ہے، آپ دیکھیے انسان کے لیے جو بہترین ذریعہ وہ سوال ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بچہ 5 سال کی عمر تک سب سے زیادہ زندگی میں علم حاصل کرتا ہے، اور پھر 7 سال اور 8 سال جو اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو وہ علم کم حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ سوالات کرتا ہے، والدین سوال کرتا ہے، والدہ سوال کرتا ہے کہ رات کیوں ہے، دن کیوں نہیں ہے، اس وقت دن آیا تو رات کیوں ہے، آپ یہ کام کیوں کرتی ہیں، اور ابو وہاں آفس کیوں جاتے ہیں، ہم اسکول کیوں جاتے ہیں، یہ چاند یہاں کیوں نہیں آ جاتا، چاند سفید کیوں ہے، چاند دور کیوں ہے۔ بہت سے سوالات، اور بڑے سادہ سوالات و عجیب و غریب سوالات وہ کرتا ہے، لہٰذا اس کو جواب ملتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ یہ علم کا ذریعہ ہے۔ جب ہم سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا علم کے ذرائع بھی کم ہو جاتے ہیں اور علم کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہترین ذریعہ علم کا ہے کہ بہترین سوال، آپ سوال کریں گے آپ کو جواب ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ہی صلاحیت پیدا کی، وہ سوال کرتے تھے، کھلے دل سے سوال کیا کرتے، بے تکلف سوال کیا کرتے تھے، جس کا جواب انہیں ملتا تھا۔ اور آج یہ طریقے، یہ ٹیکنیک جدید دور میں جدید محققین نے، جدید معلمین نے، جدید لیکچررز نے، جدید انسٹیٹیوشن میں یہ سارے آزمائے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو دار ارقم اور شیخ ابی طالب میں جو مدرسہ اور یونیورسٹی قائم تھی، جو انسٹیٹیوشن قائم تھا، جس میں باقاعدہ آپ نے تربیت، عملی تربیت دی، علمی تربیت کے ساتھ، اور وہ جو کام اللہ نے نازل فرمایا دین اسلام، اس کو پہنچانے کی عملی تربیت دی آپ نے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے، ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ کام کیا، مسجد نبی میں ایک مرکز قائم کیا، تعلیم مرکز، اس کو کہتے ہیں اصحاب الصفہ، صفہ کہتے ہیں، اور یہاں جو لوگ بیٹھا کرتے ہیں اصحاب الصفہ کہلاتے تھے، اور یہاں تو اکثر ان کی تعداد 300 ہو جایا کرتی تھی، جنہوں نے اپنے لیے اپنے آپ کو مختص کر لیا تھا دین سیکھنا، اس میں عمل کرنا اور دین سکھانا۔ یہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ کہلاتی تھی جو عسکری تربیت بھی حاصل کرتی تھی دین کے ساتھ، علمی پہلوؤں کے ساتھ، اور دعوت کا کام بھی سیکھتی تھی، باہر نکلنے کے طریقے بھی سیکھتی تھی، اور وفود کے طریقے سیکھتی تھی۔ وفود میں جا کر کے عالم انسانیت، انسانوں کو اس عرب کے معاشرے میں بے علم لوگوں کو علم پہنچانا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے، اپنی سنت یعلمہم الکتاب والحکمہ پہنچانے کے لیے ان میں سے ٹیم تیار کی، اور یہ لوگ جایا کرتے تھے، وفود ان کے بن کے جایا کرتے تھے، اور باہر سے جو حضرات آیا کرتے تھے وفود کی شکل میں علم حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی ان سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ نہ صرف آپ نے علمی صلاحیت پیدا کی، وہ فرائض کے بھی پابند تھے، اللہ کے احکام کے پابند تھے، جتنے وہ نماز کے پابند تھے، اتنے ہی وہ دنیا کے کاروبار اور اس میں بھی مستعد تھے۔ ان کی جو صلاحیتیں دین میں لگتی تھیں وہی دنیا میں لگتی تھی۔ وہ بہترین انسان تھے، بہترین وہ مربی تھے، اور بہترین وہ تاجر تھے، بہترین شوہر تھے، وہ بہترین بھائی تھے، اور بہترین ایک وہ پڑوسی تھا۔ آپ نے قاضی بنائے،
آپ نے معلم بنائے، آپ نے خطیب بنائے، آپ نے عسکری بنائے، آپ نے مجاہد بنائے، آپ نے منظم بنائے، آپ نے رہبر بنائے، آپ نے ان کو شورائط کی تعلیم دی، آپ نے ان کو تنظیم کی تعلیم دی، اور سب سے بڑی تعلیم توکل اللہ کی تعلیم دی، اور آپ نے فرمایا بتایا کہ دیکھو تمہاری جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے یوم القیامت میں سوال کرے گا، لہٰذا ان صلاحیتوں کی شناخت پیدا کرو، ان کا استعمال کا طریقہ سیکھو، اور اس سے خود بھی استفادہ حاصل کرو اور دوسروں کو استفادہ پہنچاؤ۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کو خدمت میں عرض کی۔ اب دیکھیے میں آپ کی خدمت میں چند مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے سامنے پہلی مثال آ رہی ہے، مکی دور نبوت ہے، ہجرت حبشہ ہو رہی ہے، اور آپ کے علم میں کہ ہجرت حبشہ جب ہوئی تھی اور حبشہ جب پہنچے صحابہ کرام، اور وہاں حبشہ نجاشی نے جب پوچھا کہ کہاں سے آئے اور کیا تمہارا عقیدہ ہے، تو انہوں نے اپنا عقیدہ پیش کیا، اور اس کے دربار میں جو دعوت پیش کی ہے سیدنا جعفر بن ابی طالب نے جو پیش کی، سورہ مریم کی قرأت کی، جو اس کے سراسر عقیدے خلاف تھی، جس انداز سے انہوں نے دعوت پیش کی، جس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے اور علم سے تیار ہوئے تھے وہ پیش کی، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اسے کہنا پڑا، تنکا اس نے اٹھایا اور کہا کہ اتنا برابر بھی حقیقت میں اور قرآن کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ وہ اثرات تھے کہ آپ نے ایسے افراد تیار کیے۔ اسی طرح سے دوسرے ایسے کئی مواقع ہیں میرے عزیزو، وقت ہمیں اجازت نہیں دے گا اس تفصیل میں جائیں۔ میں آپ کو دوسری مثال پیش کرتا ہوں، ان ابی عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احد غیرک۔ ذرا دیکھیے کیا سوال ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ مجھے ایک ایسی چیز بتا دیجئے اسلام میں کہ مجھے کسی اور سے نہ پوچھنی پڑے۔ اب ذرا دیکھیے وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ۔ اب دیکھیے آپ کتنے مؤثر انداز سے آپ سمجھ گئے کہ یہ سوال کرنے والا مختصر چیز سادے کلمات میں جاننا چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو اللہ ایک ہے، میں یہ اللہ پہ ایمان لایا ہے، یعنی ایمان کا اقرار کر کے پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، استقامت اختیار کرو، اس پہ ڈٹرمنیشن اختیار کرو، عزم ولولہ پیدا کرو۔ اب دیکھیے پورے دین کی جو ہے بنیادی شے ہے یہ، آپ اپنی زندگیوں میں اس کو آزمائیں۔ کسی بھی کام کے بارے میں اگر آپ استقامت اختیار کریں، ڈٹرمنیشن اختیار کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا قل آمنت باللہ ثم استقم، امام مسلم کی روایت ہے کہ تم کہو اللہ ایک ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، استقامت تم اختیار کرو۔ تو دیکھیں ایک معلم کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کی سوال کرنے والی کی نفسیات ضرورت کے مطابق اس کو جواب دے اور اس کو اس کا پابند کر لے۔ لہٰذا ایک اور ہمارے سامنے مثال آ رہی ہے، اور وہ آ رہی ہے کہ ایک شخص، ایک صاحب آتے ہیں رسول اکرم خدمت میں، دور سے آتے ہیں، دور سے آیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، تو سوال کرتے ہیں، بڑا سادہ سوال ہے، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے دین میں سب سے بھاری شے کیا ہے، سب سے مشکل چیز کیا ہے بتائیے، اور سب سے ہلکی چیز بتائیے۔ تو وہ عالیہ منطقہ ہے اس کے رہنے والے تھے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں سید الاولین والآخرین، پیار و محبت سے، شفقت سے کہتے ہیں یا اخل عالیہ، اے عالیہ کے رہنے والے بھائی، اس دین میں ہلکی شے تو یہ ہے کہ تو کہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی ایک ہے وہ اور میں اس کا رسول ہوں، یعنی کلمہ شہادت پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، بڑی ہلکی شے، آپ بھی پڑھیے، کیا اس میں بھاری شے آپ کو محسوس، کیا مشکل پیش آئی؟ لیکن آپ نے فرمایا اس دین میں سب سے بھاری شے اے اخل عالیہ کے رہنے والے وہ امانت ہے، وہ امانت ہے، اس لیے کہ جس میں امانت داری نہیں اس کا دین نہیں، جس میں امانت داری نہیں اس کی نماز نہیں، جس میں امانت داری نہیں اس کی زکوٰۃ نہیں۔ گویا کہ اگر امانت نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، امانت کا پاس نہیں ہے تو اس کا بالکل دین نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے سمجھانے کا انداز، یہ علم دینے کا انداز۔ اب آپ نے دیکھا کہ دو مقامات پہ، اور تیسرا مقام میں آپ کی خدمت میں ایک پیش کر رہا ہوں، وہ تو حدیث پوری کی پوری اسی کی تعلیم دیتی ہے، اور حدیث جبریل کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور صحابہ کرام کے موجودگی میں نبی اکرم چند سوالات کے، آپ نے جبریل سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، تو سن رہے ہیں، شامل بھی سن رہے ہیں، پھر جبریل سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے، آپ جواب دیتے ہیں ایمان یہ ہے، پھر جبریل سے سوال کیا احسان کیا، آپ نے احسان بتایا، پھر سوال کیا یہ بتائیے قیامت کا واقع ہوگی،
تو آپ نے فرمایا اس کے بارے میں اتنی ہی میں ذمہ دار ہوں جب تم ذمہ دار ہو. اور جب وہ چلے گئے تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ معلوم کرتے ہیں عمر کون تھے یہ. تو عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. سبحانہ و تعالی جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. میرے عزیزوں و سامعین کرام، میرے عزیز بہنوں اور بیٹیوں، یہ تھا آپ کا علمی تعلیمی پہلو. اور بحیثیت معلم یہ چند کلمات ہم نے اس غرض سے سنے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہم اور آپ اس میں عمل کریں. میں ایک آپ کے سامنے حوالہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبی میں، اور آپ نے دیکھا ایک حلقہ ہے جس میں ذکر کی باتیں ہو رہی ہیں. دوسرا حلقہ اس میں غور و فکر و کائنات کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں غور ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا دونوں حلقے اگرچہ کہ اچھے ہیں، لیکن میں اس ذکر تحقیق اور تعلیم و غور و فکر کے حلقے میں بیٹھوں گا کہ مجھے معلم انسانیت بنا کے بھیجا گیا، بعثت معلما. اور آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لہٰذا پیغام یہ ہے، سیرت کے اس گوشے سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، بہترین مسلمان بنیں، دین کا بھی علم حاصل کریں، دنیا کا بھی علم حاصل کریں، ٹیکنالوجی بھی حاصل کریں، اس میں دسترس حاصل کر کے خیر کو پھیلائیں، عالم انسانیت کو اس سے مستفید کریں اور خود بھی مستفید ہوں، تاکہ یوم قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کھڑے کو جواب دے سکیں کہ اے اللہ تیرے نبی نے تیرا علم ہمیں پہنچایا، ہم نے اس کو سیکھا، ہم نے دوسروں تک پہنچایا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں آپ سب کا بہت ہی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خاصا میں وقت دیا، اور جنہوں نے اس کو ریکارڈ کیا آپ تک پہنچایا ان کو بہتر اجر صلی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.